الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء اعظام اور عزیز طلبہ، حضرت حافظ شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اور حضرت مولانا جبرائیل احمد صاحب نے حضرت کے تعلق سے جو کچھ کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشت نمونہ از خروارے ہے۔ اللہ نے جو کمالات دیے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، ہم انہیں شمار میں نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم اس کم عمری میں اس ادارے کی انتظامیہ کے سرخیل ہیں۔ اللہ نے ان کے کاندھوں پر اس کی ذمہ داری ڈال دی ہے، اور وہ بحسن خوبی اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کسی گرم نرم موضوع پر عنوانات کو چن کر کے کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے رہتے ہیں، جس سے عوام کے ساتھ خواص کا بھی نفع ہے اور طلباء کا بھی نفع ہے۔ ایسے پروگرام ان کی نگرانی میں ہوتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کم عمری میں یہ حوصلہ اور یہ انتظامی صلاحیت ان کو جہاں اساتذہ کی محنتوں سے اور نگرانی سے ملی ہے، بڑا دخل ان کے والد بزرگوار حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم کا ہے کہ بچپن سے حضرت نے جو تربیت ان کی ہے وہ آج ان کے سامنے ایک نفع کی شکل میں اور ثمرے کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ اور الحمدللہ اس شہر میرٹھ میں نہیں بلکہ اطراف میں اس ادارے کا حضرت گستاخی کی معذرت چاہوں گا کہ تقریباً 15 سال مجھے بھی اس شہر میرٹھ جامعہ محمودیہ میں خدمت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ حافظ شبیر احمد صاحب اس مدرسے کی انتظامیہ کے سرخیل ہیں، اور ان کی سرپرستی اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائے۔ لیکن مفتی ارشد صاحب جب سے اس مدرسے میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے نئے جوش کے ساتھ جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں اس وقت مدرسے کی تعلیمی اعتبار سے جو ترقی سننے میں اور دیکھنے میں آ رہی ہے شاید وہ پہلے نہیں تھی۔ میں گستاخی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرے کانوں نے نہیں سنی ہوگی، لیکن میں اس وقت جو سن رہا ہوں میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے امتحان ششماہی میں بھی میری حاضری ہوئی تھی، بہت سی دوسری جگہوں پر بھی جانا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے یہاں بچوں میں جو قابلیت دیکھی ہے اسے الفاظ میں سراہنا یا اس کو قلم سے ورق کے اوپر تحریر کرنا مجھ جیسے ناقص کے بس میں تو نہیں ہے۔ الحمدللہ میں بہت متاثر ہوا تھا اس وقت بھی، اور اس وقت بھی بہت متاثر ہوا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب، مفتی رسالت صاحب نے اور مفتی جبرائیل صاحب نے جو تاثر پیش کیا ہے مدرسے کے تعلق سے، حضرت حافظ صاحب کے تعلق سے، مفتی ارشد صاحب کے تعلق سے، وہ بالکل بجا ہے۔ میں طلباء کے تعلق سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اگرچہ بے محل معلوم ہو رہی ہے مجھے، وہ بے محل اس لیے معلوم ہو رہی ہے کہ اس کا میں نے طلباء میں کوئی اثر دیکھا ہی نہیں ہے۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب آدمی پہلی مرتبہ تقریر کے لیے اسٹیج پر آتا ہے تو اسے کچھ احساسات لاحق ہوتے ہیں، اور ان احساسات کی وجہ سے کبھی کبھی اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کبھی اتنا ذہن متاثر ہوتا ہے کہ اس کا مضمون غائب ہو جاتا ہے،
وہ کیا ہیں؟ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اسٹیج کا ایک احساس ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ طبیعت کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ طبیعت اس سے متاثر ہوتی ہے، فطری چیز ہے یہ، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جب پہلی مرتبہ خاص طور سے طالب علم جب اسٹیج پر آتا ہے تو اس کے سامنے مجمع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس کے اساتذہ ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، علماء کا مجمع ہوتا ہے، اور دوسرے سامنے اس کے اپنے رفقا ہوتے ہیں، اپنے اعزہ اور اقربا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے جو اس کی طبیعت پر پڑتا ہے، اور یہ تینوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی پوری تیاری کے ساتھ ڈائز پر پہنچتا ہے مگر کچھ نہیں بول پاتا، یہی اثر ہے جو اس کی طبیعت کو متاثر کر دیتا ہے۔ چونکہ انسان میں اللہ نے انفعالی کیفیت رکھی ہے، وہ اثر قبول کرتی ہے کسی بھی چیز کا، تو کبھی اساتذہ سے مرعوب ہو جاتا ہے، کبھی اپنے ساتھیوں سے مرعوب ہو جاتا ہے، کبھی اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتا ہے اور بول نہیں پاتا، سارا مضمون اس کا خبط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایسا کچھ دیکھنے کو ملا ہی نہیں۔ حالانکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مشورہ دوں گا کہ بھائی یہ اسٹیج کا ایک اثر ہوتا ہے، طبیعت پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اساتذہ جو یہاں موجود ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اثر پڑتا ہے۔ طالب علم سمجھتا ہے کہ بھائی میرے اساتذہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کیسے بولوں، تو اس کا اثر پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی زبان لڑ کھڑانے لگتی ہے۔ تو اس کا علاج بھی ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اساتذہ میرے مخاطب ہی نہیں ہیں، علماء میرے مخاطب ہی نہیں ہیں، میں ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ان کو تو میں اپنا سبق سنا رہا ہوں جیسے روزمرہ سناتا ہوں۔ یہ خیال کر کے یہاں کھڑا ہو جائے کہ میرے اساتذہ جیسے میں ہر دن ان کو سبق سناتا ہوں، آج بھی اپنا سبق انہیں سنا رہا ہوں، وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، میں تو اس لیے ان کے سامنے کھڑا ہوں کہ میرے سے جو غلطی ہوگی وہ صحیح کر دیں گے، چونکہ وہ اسٹیج سے ہو کر گزرے ہیں اور انہیں بھی یہ پہلے اثر لاحق ہو چکا ہے، ان کی طبیعت بھی اس سے متاثر ہو چکی ہے۔ اس لیے وہ یہ خیال کر لے کہ میرے اساتذہ اور علماء میرے مخاطب نہیں بلکہ وہ میرے مصلح ہیں، اور میں اپنی اصلاح کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر یہ ڈر اور جو ہے خوف اس کا ختم ہو جائے گا۔ رہا عوام کا، رفقا کا، رشتہ داروں کا اثر، اس کا بھی ایک خوف لاحق ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھے وہ طالب علم یہاں کھڑا ہونے والا کہ یہ میرے مخاطب ہیں، لیکن یہ سب ان پڑھ ہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، انہیں تقریر نہیں آتی، صرف مجھے آتی ہے، یہ بولنا نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اللہ نے یہ مجھے صلاحیت دی ہے اور یہ ملکہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس لیے سمجھ لے کہ یہ سب ان پڑھ ہیں، یہ میری بات سننے کے محتاج ہیں، اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، میں بولنا جانتا ہوں، تقریر کرنا جانتا ہوں، اس لیے اس حوصلے کے ساتھ بات کرے تو انشاءاللہ خوف ختم ہو جائے گا اور حوصلے سے بات کرے گا۔ پھر جب یہ تینوں باتیں اس کی طبیعت سے دور ہو جائیں گی تو اب وہ بے خوف ہیں، برجستہ اپنی بات کہے گا۔ جب آدمی برجستہ بات کہتا ہے تو چہرے کی بناوٹ اپنا کام کرتی ہے، ہاتھوں کے اشارات اپنا کام کرتے ہیں، اور زبان اور آواز اپنا کام کرتی ہے۔ اگر کسی مقرر کی آواز، چہرے کی بناوٹ، اشارات اور ہاتھوں کی حرکت میچ کھا جائے، موافقت پیدا ہو جائے، تو بہترین مقرر وہ ہے، مجمع اس کا گرویدہ ہو کر کے رہے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجمع سے کوئی آدمی منتشر ہو جائے اور اس کا ذہن ہٹ جائے۔ ایسے مقرر کی بات میں اللہ اثر پیدا کر دیتا ہے اور مقرر کی بات کی طرف عوام کھنچتی ہے۔ بہترین مقرر ہے وہ کہ عوام کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرے، لیکن اول یہ چیز ہوتی نہیں ہے، شروع میں یہ بات نہیں پیدا ہوتی ہے، اس سے خوف ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اس لیے جو شروع میں یہاں آیا ہے وہ اس کی کوشش نہ کرے بلکہ وہ بغیر آنکھوں میں آنکھ ڈالے ہی بات کرے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مضمون ختم ہو جائے، لیکن جب آتے رہو گے تو انشاءاللہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔
بیان میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیان تو ایک جادوئی تاثیر رکھتا ہے۔ جادو ایک فن ہے، اس کا اثر پڑتا ہے طبیعتوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض زبانوں سے نکلنے والی باتوں میں اور ان کے تکلم میں ایسا اثر پیدا کر دیتا ہے کہ سامنے والے کی طبیعت متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی، اور وہ بولنے والے کی بات پر لبیک کہہ اٹھتا ہے اور اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے عزیز طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے یہ بات ہے تو بے محل آپ حضرات کے اعتبار سے، مگر چونکہ میں نے یہی مضمون سوچا تھا اس لیے اس کے علاوہ کہوں کیا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہی بیان کر دیا، یہی عرض کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے طالب علم کے کام آ جائے جو آج مسابقے میں شریک نہیں تھا، آئندہ وہ کبھی شریک ہو تو اس کو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہاں ایک مقرر کے لیے ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور اس خوف کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ تو الحمدللہ جو حضرت مفتی رسالت صاحب نے بات کہی ہے، ہر طالب علم ہیرا ہے، اور وہ اپنی چمک دمک کے ساتھ پوری تابانی کے ساتھ یہاں اپنی شعائیں بکھیر رہا تھا، اور ہم لوگ ان شعاؤں سے بچ نہیں پا رہے تھے کہ سایہ کس چیز کا حاصل کریں، کوئی چیز ایسے سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے قلم سے جو نمبرات کاغذ پر درج ہو گئے بے اختیار ہیں، وہ بے ساختہ ہیں، وہ چونکہ قلم تو لڑکھڑا رہا تھا، فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ ہم لکھیں کیا۔ اس لیے معذرت چاہوں گا اگر کسی طالب علم نے اچھی تقریر کی ہے اور نمبر کم آ گئے ہیں تو میں اپنی غلطی سمجھتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بے ساختگی میں یا غفلت میں ایسا ہوا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ حضرات کو مزید علمی ترقی عطا فرمائے، اور دارین کی سعادت آپ حضرات کو، آپ کے اساتذہ کو اور آپ کے مشفق و مربی سرپرست کو، اللہ اس ادارے کو سب کو عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔